السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف کرا دوں۔ میرا نام جمیل احمد خان ہے اور میں گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے۔ میں نے 30 سے 35 سالہ میرا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے۔ گرامر اینڈ کمپوزیشن کے اوپر میں نے 2 بکس لکھی ہیں، اور مزید یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یوٹیوبس کے اوپر بے شمار چینل بنے ہوئے ہیں اور آلموسٹ ہر آدمی ٹیچنگ کر رہا ہے۔ تو بے شمار دوست احباب نے مجھے مجبور کیا کہ آپ بھی ایک ادب چینل بنائیں۔ میں نے ایک چینل بنا لیا ہے، اور اس چینل کی بنانے کی بے شمار وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا جو معیار زندگی ہے وہ جیسا بھی آپ کے سامنے ہے، ہمارا معیار انگریزی بہت ہی کمزور ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ انگریزی کی اچھی انگریزی لکھنا یا بولنا وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے میٹرک کے بچے، ایف اے کے بچے، بی اے کے بچے وہ انگریزی لکھ ہی نہیں سکتے، بولنا تو بہت دور بول بھی نہیں سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دور میں استاد سکھاتے تھے اور آج کل استاد پڑھاتے ہیں، اور انگریزی کو لوگ اس طرح ایزی لیتے ہیں جیسے کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب کیمسٹری، بیولوجی، میتھ ہے، دیگر سبجیکٹ ان پہ فوکس کرتے ہیں، ان میں ٹاپ پوزیشنز بھی لیتے ہیں، ٹاپرز بھی ہیں۔ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرا تقریباً آلموسٹ ساری زندگی اسی لائن میں گزری ہے۔ ہماری 22 کروڑ کی آبادی میں مجھے بمشکل 5% لوگ ملیں گے جو اچھی انگریزی لکھ سکتے ہیں یا بول سکتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو دیکھیں، وہ انٹرمیڈیٹ ہوں یا میٹرکلیٹ ہوں یا پرائمری لیول تو بہت دور کی بات ہے، ایون کہ گریجویٹ لیول پہ ایک صحیح طریقے سے درخواست نہیں لکھ سکتے۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بیس ہی نہیں ہے، جنہیں گرامر نہیں آتی، کمپوزیشن نہیں آتی، بنیادی اصول نہیں آتے، وہ کیسے انگلش لکھ سکتے ہیں؟ بولیں گے جہاں تک تعلق ہے وہ تو آدمی چلتے پھرتے اشاروں سے بھی انگریزی سمجھ جاتا ہے، لیکن جہاں تک لکھنے کا تعلق ہے تو ڈیفینیٹلی یو ول ہیو ٹو گیٹ گرپ اوور دا گرامر اینڈ کمپوزیشن۔ بغیر گرامر کے آپ اچھی انگلش نہیں لکھ سکتے۔ انگلش سیکھنے کے 2 طریقے ہیں، دیکھیں، ایک تو آپ انگریزی ماحول میں چلے جائیں، لیٹ سے امریکہ چلے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جس سے فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کریں، ہم نماز قائم کرتے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں۔ بھائی نماز آپ کی قائم اس وقت ہوگی نا جب آپ مسنون طریقے سے نماز پڑھیں گے، بالکل اس طریقے سے باقاعدگی سے خشوع و خضوع کے ساتھ، اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، اولیاء اکرام نے نماز ادا فرمائی، تو پھر وہ نماز آپ کا اللہ کا فرمان ہے کہ بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ ادھر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نمازیں ہی پڑھتے رہتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، برائیاں بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب یا تو ہم غلط ہیں، نعوذ باللہ من ذالک یا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ تو کبھی ہو نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے مبرہ ہیں، بے سماد ہیں، تو بے شک نماز ہر برائی سے روکتی ہے۔ بات ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، بس ہم فارمیلٹی پوری کرتے ہیں۔ نماز جب آپ پڑھیں گے نا مسنون طریقے سے تو وہ نماز قائم ہوگی اس عمارت کی طرح جسے کہ کوئی بھی زلزلہ طوفان نہیں ہلا سکتا۔ تو یہ بات میں نے استناظر میں کہی ہے کہ سکھانے پڑھانے میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے دور میں استاد جو تھے نا وہ سکھایا کرتے تھے، وہ فوکس کرتے تھے، ہر چیز کی تشریح کرتے تھے۔ ہمارے دور میں تو ٹیوشن کا کوئی رواج نہیں تھا۔ آج کے دور میں بچے اسکول بھی پڑھتے ہیں، ٹیوشن بھی پڑھتے ہیں، پھر پیرنٹس بھی پڑھاتے ہیں۔ پھر کیا یہ ایک ٹوپی ڈرامہ ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں نا، یہ تو ان میں تو پڑھاتے نہیں اس طرح، انہیں پتہ ہمیں تنخواہ مل جانی ہے۔ اور جو پرائیویٹ ادارے ہیں یہ پیسہ کمانے کی فیکٹریاں ہیں، بیسیکلی یہ پیسہ کمانے کی یہ فیکٹریاں ہیں، یہ پڑھانے کی فیکٹریاں نہیں ہیں۔ ان کا بس چلے تو آپ کو یہ کپڑے بھی اتار لیں۔ تو بہرحال ناظرین، بات لمبی ہو گئی ہے۔ میں بیسیکلی چاہ رہا ہوں کہ میں بھی ایک چینل شروع کروں، میں نے ایک ادب چینل شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ اس بات کو محسوس کریں گے، میں آپ کو ایک گارنٹی دے رہا ہوں۔
کہ انشاءاللہ العزیز جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں گا اس طریقے سے کبھی کسی نے آج تک آپ کو نہیں پڑھایا ہوگا. یہ اللہ کا کرم ہے, یہ گاڈ گفٹڈ ہے, یہ میری نعمتیں شکتیں ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ٹیچنگ لائن سے اس وقت سے وابستہ ہوں جب میں 8ویں جماعت میں خود پڑھتا تھا. تو میرا یہ تجربہ ہے کہ میں نے جتنا پڑھا کر سیکھا ہے اتنا میں نے پڑھ کے نہیں سیکھا. کیونکہ پریکٹیکل ایک تھیوری ہوتی ہے, ایک پریکٹیکل ہوتا ہے. تو میں تو جس دور میں تھیوری میں تھا میں ساتھ پریکٹیکل بھی شروع کر دیا. تو میرے جو برادری کے لوگ ہیں, میرے تمام جو اسٹوڈنٹ حضرات ہیں, دیگر تمام دوست احباب ہیں, محسن ہیں, وہ تمام میرے تمام معاملات کو سمجھتے ہیں. وہ الحمدللہ مجھے سمجھتے ہیں کہ ایک پروفیسر ٹائپ انسان ہے یہ, ماشاءاللہ پروفیسر ہیں, انگلش کو سمجھتے ہیں, لکھ سکتے ہیں. لیکن بہرحال اب میں نے سوچا کہ چلو ایک پبلک کو یہ ایک عدد چینل بنا دیتا ہوں. اور میرا ٹارگٹ بیسیکلی وہ لوگ ہوں گے جو میٹرک ایف اے لیول بی اے لیول کے لوگ ہیں, جنہیں انگریزی صحیح طریقے سے آتے نہیں, بول نہیں سکتے. یہ چلتی پھرتی انگریزی بولتے ہیں نا, جو ممی ڈیڈی انگریزی ہوتی ہے, تھوڑے سے وہ لوگوں سے سیکھ لیا, کچھ چیٹنگ سیکھ لی, کچھ ٹی وی ڈرامے دیکھ لیے. یہ چلتی پھرتی انگریزی ہے, یہ چلتے پھرتے چلتی ہو جاتی ہے, سمجھے کہ نہیں, قائم نہیں ہوتی. باقی جہاں تک انگلش بولنے کا تعلق ہے, یہ تو سبھی بول لیتے ہیں یار, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کون سا ایسا کمال کی بات ہے. کمنٹری چل رہی ہوتی ہے, بڑے بڑے ان پڑھ لوگ ہیں وہ کمنٹری سمجھ رہے ہوتے ہیں. بات ہے لکھنے کی. جب آپ انگریزی لکھیں گے نا تو پھر آپ کو گرامر کی ضرورت پڑے گی. تو بہرحال بات لمبی ہو گئی ہے. میں انشاءاللہ العزیز آج ہی سے اپنا ایک ویڈیو لوڈ کر رہا ہوں. یہ فقط میرا ایک تعارف تھا چھوٹا سا, جو کہ میں چاہ رہا تھا کہ وہ ایک ہوتا ہے نا, کتاب جب مصنف لکھتا ہے تو کتاب سے پہلے 4 ورڈز ہوتے ہیں, جسے ہم اردو آسان زبان میں دیباچہ کہتے ہیں. وہ جب فلم چلتی ہے نا تو فلم چلنے سے پہلے تمام وہ نمبرنگ آتی ہے, انٹروڈکشن ہوتا ہے. تو یہ میرا چینل ہے. انشاءاللہ آپ نے بس آپ سے گزارش ہی ہے کہ دیکھیں, اگر آپ نے چھت پہ چڑھنا ہو نا تو چھت کے اوپر چڑھنے کے لیے آپ پہلا قدم پہلی سیڑھی پہ رکھتے ہیں, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا. یہ اسٹیپ بھی اسٹیپ ہوتا ہے, سمجھے کہ نہیں. میرے لیکچر جو ہیں وہ مسلسل اپلوڈ ہوں گے, آپ نے مس کوئی نہیں کرنا ہے. مجھے بھائی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ آپ مجھے سبسکرائب کریں, مجھے لائک کریں. مجھے کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں ہے, نہ مجھے کوئی طمع ہے. میں یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس چینل کو چلا رہا ہوں. ہاں, میرا بنیادی مقصد ہے کہ علم کو پھیلانا, بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو جابس کرتے ہیں, جن کے پاس ٹائم نہیں ہے, جو عمر سے گزر چکے ہیں, بچے ہیں, چھوٹے ہیں, پرائمری کے بچے ہیں, مڈل کے بچے ہیں, خاص طور پہ میٹرک کے ہیں بچے ہیں. میں ان کے لیے, میرا اصل میں وہ ٹارگٹ ہے, میں ان کے لیے ان کو پڑھانا چاہتا ہوں. لیکن بہرحال یہ آپ کو بتا دوں, میری کلاس میں ایک 70 سال کا جو بابا ہے وہ بھی بیٹھ سکتا ہے, کیونکہ گھر کے میری بات تیرے دل میں اتر جائے, یہ الحمدللہ ایک پڑھائی کا طریقہ ہوتا ہے. کسی کو سکھانا ہوتا ہے نا, وہ ٹائم لگتا ہے. ایک تخلیق ہوتی ہے, ایک تصنیف ہوتی ہے. تصنیف اور تخلیق میں کیا فرق ہے؟ تصنیف کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی آپ کتاب پکڑ لیں, اس کو آپ تصنیف کر لیتے ہیں. فرض کریں نماز پہ کتاب لکھنی ہے, تو نماز پہ کتاب لکھنے کے لیے آپ کے پاس بے شمار مواد موجود ہے. یہ قرآن آیات ہیں, حدیث مبارکہ ہیں, اقوال زرعی ہیں, اولیاء کرام کے فرمان ہیں. وہ مختلف حوالے اکٹھے کر کے آپ اپنے نام سے کتاب چھاپ سکتے ہیں. یعنی وہ تصنیف ہو گئی, لیکن تخلیق کرنا ہے. اب بات یہ کہ آپ صبر پہ لکھیں ذرا. اب صبر کے اوپر آپ کو مواد نہیں ملے گا جی, اس کے لیے آپ کو برین یوز کرنا پڑے گا. صبر ایوب ہے, صبر حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے جی. تو زیادہ آپ مواد کہاں سے لیں گے؟ صبر ہے کیا؟ یہ آپ کو کریٹ کرنا پڑے گا. کریشن ہے یہ جناب, یہ کلیکشن نہیں ہے.